نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. حضرت ابو ہریرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اکثر جھوٹ بولتا ہے، جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے، دوسری بات جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے، بعد میں وعدے سے پھر جاتا ہے۔ تیسری بات اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت سونپی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے کہ جب کسی شخص کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو یہ اس کی منافقت کی علامت ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امانت اور دیانتداری، ادائیگی امانت میں حساسیت یہ کتنی اہم اور پاکیزہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم امانت کے ادائیگی میں ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ امانت سے متعلق بڑی اہم ذمہ داریاں اسلام نے ہم پہ عائد کی ہیں، اور یہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے اور اس امانت کو دیانتداری سے ادا کر دیا جائے تو ایک شخص کی نجات اور کامیابی کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہم پہ نازل کی، قرآن کریم ہمیں عطا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ذمہ امانت ہے۔ وہ الفاظ آپ کے ذہن میں قرآن کریم میں ارشاد ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو پیش کیا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں پر۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی امانتیں ہیں، ان کو ویسے ہی سنبھال کے رکھنا، صحیح مصرف میں لگانا، صحیح مقام پر پہنچانا، یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں ہم سے مسئولیت ہے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ حقوق اللہ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا کی ہے، جو امانت عطا کی ہے، اس کو ہم اللہ رب العزت کے حکم کے شایان شان ادا کریں تو یہ اللہ کا حق ہے ہمارے ذمہ۔ دوسری بات جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں توجہ دلاتے ہیں وہ اس بات کی طرف کہ کچھ امور ہمیں سونپے گئے ہیں، وہ کچھ ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو احکامات شریعت کے مطابق پورا کرنا یہ ہمارے ذمہ ایک امانت ہے۔ فرض کریں اقتدار، حکومت، لوگوں کے اوپر امیر، لوگوں کی ذمہ داریوں پر ایک ذمہ دار شخص کا فائز کرنا، کسی مالیات کے ادارے کے اوپر امانت دار آدمی کو ذمہ دار بنانا، کسی سیکیورٹی کے ادارے پر کسی امانت دار افیسر کو مقرر کرنا، لوگوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنانا جن میں خرد برد، کرپشن، دھوکہ دہی، فراڈ یہ چیزیں نہ پائی جائیں، یہ ہمارے ذمہ امانت ہے ایسے کرنا۔ ووٹ دینا،
امانت ہے۔ اچھا، کچھ امانت کی وہ شکلیں ہیں کہ آپ کے اور لوگوں کے درمیان معاملات ہیں، اور ان معاملات کی وجہ سے کچھ حقوق شریعت نے آپ پہ عائد کیے ہیں جو لوگوں کے حق ہیں، اور ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ان کو امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کرنا۔ کسی آدمی سے آپ نے قرض کا لین دین کیا تو قرض کو واپس کرنا، کوشش کرنا مدت مقررہ پہ واپس کرے، کوشش کرنا اس کو قرض پوری طرح واپس کرے۔ کسی سے آپ نے اجرت پر، رینٹ پر کوئی چیز لی، اس چیز کو حفاظت سے استعمال کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ غرض اس طرح امانت کے اس مفہوم میں بڑی وسعت آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، اولاد اللہ کی ایک امانت ہے، اس کی دینی تربیت کرنا، اس کو دین سکھانا، اس کو اللہ کی فرمانبرداری کے قابل بنانا، اس کی تعلیم و تربیت میں ایسی گندگیوں کو داخل ہونے سے اس کو بچانا جو بے شعوری میں اس کو اللہ سے دور کریں۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں، یہ وہ امانتیں ہیں جن کی ادائیگی پر میری اور آپ کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اور ہر امانت کے بارے میں یہ احساس رکھنا کہ میں اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، اور اللہ رب العزت یوم محشر مجھ سے اس کا حساب لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امانت کی ذمہ داریوں کو اتنا سخت بنایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ حساب کتاب ہوں گے، بہت سارے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، بہت سارے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، پیچھے ایک کھیپ بچے گی لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اچھا تم سب کو میں معاف کر دیتا ہوں، تم سب کی میری طرف سے بخشش ہو جائے گی، لیکن جو تمہارے آپس کے لینا دینا ہے، زمینوں کا لینا دینا، وراثت کا لینا دینا، قرض کا لینا دینا، ایک دوسرے کے ذمہ کسی طرح کے جو حقوق ہے، تم آپس میں ایک دوسرے سے نمٹ لو، حساب کتاب آپس میں کلیئر کر لو۔ اگر تمہاری آپس کی صلح صفائیاں ہو جاتی ہیں تو آ جاؤ، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ تو لوگ ایک دوسرے سے جب وہ معاملات ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے تو کوئی کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوگا سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت کے ضائع کرنے کی ممانعت بتلائی اور فرمایا کہ یہ منافق شخص کا کام ہے کہ وہ امانت اسے ملے اور وہ اس میں خیانت کرے۔ امانت کو صاحب امانت کے حوالے کرنے میں خیانت کرے، یہ کس کی علامت ہے؟ منافق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں جب فتنے ظاہر ہوں گے تو امانت ضائع ہو جائے گی۔ جب فتنے ظاہر ہوں گے، لوگ گناہوں میں پھنس جائیں گے، نافرمانی کا حال بن جائے گا، اور امانت ایسے ضائع ہو جائے گی کہ جب کوئی شخص امانت دار اٹھے گا اور وہ زندگی گزارے گا تو لوگ اس کی تعریفیں کیا کریں گے کہ یار وہ ایک شخص امانت دار ہے۔ گویا سوسائٹی میں بددیانتی، امانت کا ضیاع اور دھوکہ اتنا پھیل جائے گا کہ کوئی ایک آدمی امانت دار ہوگا تو وہ کہیں گے یار فلاں ابن فلاں امانت دار ہے، اور لوگ اس پہ فخر کریں گے کہ وہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے کہ وہ آج کی دنیا میں امانت دار۔ اور یہ حالات اب شروع ہو چکے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر عظیم صحابی رسول ہیں، یہ عظیم المرتبت صحابی کہتے ہیں اپنی آخری عمر میں کہ لوگوں ایک وقت
ہم پہ ایسا گزرا کہ میں بے دھڑک بازار میں جاتا تھا اور چیز کسی آدمی سے بھی خرید لیتا تھا اور اس سے خرید و فروخت کر لیتا تھا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ ہر شخص امانت دار ہے۔ مسلمان کے بارے میں یہ یقین تھا کہ بس یہ مسلمان ہے، اس کا ایمان اور اسلام میرے ساتھ اس کی خیانت نہیں ہونے دے گا، اگر کچھ ہو جائے گی تو وہ میرا حق واپس لوٹا دے گا، اور اگر وہ عیسائی اور یہودی ہوگا تو وہ اس کے بڑے مجھے اس کے وہ میری امانت یا میرا حق مجھے واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ میں چند لوگوں کے علاوہ باقیوں سے معاملات ہی نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کے دور کا اختتام ہے جہاں پر حضرت حذیفہ ابن یمان امانت کے بارے میں اتنا فرق بیان کر رہے ہیں۔ اب کی مارکیٹوں میں اور سوسائٹی میں کس قدر خیانت کا ظہور ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت آ ہی چکی، یہاں تک کہ جب یہ سلسلہ اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے امانت اٹھا لی جائے گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے ہمارے ذمہ، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی تعلیم اور تربیت کو لوگوں میں پھیلانا، جب تک یہ قائم رہے گا تب تک شر اور فتن تو نہیں آئے گا، لیکن فرمایا جب قیامت کے فتنے ظاہر ہوں گے تو لوگوں کے دلوں سے یہ امانت بھی اٹھا لی جائے گی، یہاں تک کہ بس ہلکی سی یادداشت رہ جائے گی، اور پھر لوگ سوئیں گے تو وہ یادداشت بھی اٹھا لی جائے گی، یہاں تک کہ وہ ایک دل پر ایک نشان کی طرح، جیسے کسی چیز کا کوئی نشان باقی رہ جاتا ہے، داغ باقی رہ جاتا ہے، اس داغ کی طرح رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کے روز امانت کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جب تک امانت واپس نہیں لوٹائے گا تب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہاں تک کہ امانت کے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ ایک بالشت کی بقدر بھی کسی کا حق کسی پر ہوگا تو اس کے عوض میں اس کے نیک اعمال اس کو دینے پڑیں گے۔ مال و دولت کی کرنسی تو وہاں نہیں ہوگی، لہٰذا اس کی جگہ کیا چلے گا؟ اعمال۔ دنیا میں اعمال کی کرنسی تو نہیں چلتی، لیکن یوم محشر اعمال کی کرنسی چلے گی۔ امانت اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرنا، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس پہلو پر بات کرنے آتے ہیں۔ یہ خالص فرمایا حکومت ایک ذمہ داری، ایک امانت ہے، یہ اہل لوگوں کے حوالے کرنا۔ اب اہل لوگ کون کہلائیں گے؟ اہل لوگوں میں بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اہل اللہ ہوں، انہیں قرآن و سنت کا عدل معلوم ہو، آتا ہو، قرآن و سنت کو سمجھتے ہوں، قرآن و سنت کے عدل کو نافذ کرنے کے قائل ہوں۔ ایسے لوگوں کو حکومت سونپنا، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا، ایسے لوگوں کی حمایت کرنا ہمیں شریعت نے حکم دیا۔ اب اس امانت کو اگر کسی خائن آدمی کے حوالے کر دیا جائے، اقتدار اور حکومت کسی نااہل آدمی کو دے دیا جائے اور وہ پوری قوم کے حقوق پر ناجائز مالیات کو استعمال کرے اور ڈاکہ ڈالے، تو اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی حمایت کرنے والے لوگوں کے کندھوں پر اس کی خیانت اور نااہلی کا بوجھ پڑے گا۔ اس بنا پر ہم جب اپنی سیاسی ورک کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اقتدار اور حکومت کے لیے آگے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں قرآن کریم کا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اولاد کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں
امانت دارانہ رویہ اختیار کرنا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ کی فرمانبرداری ان کو سکھانا، اس فرمانبرداری کو سکھانے کے لیے اس کے دل اور دماغ کو اس کی بلوغت تک ناجائز اور حرام چیزوں سے بچا کے رکھنا، یہاں تک کہ ایسی ویڈیوز، ایسی موویز، ایسے ڈرامے، ایسے پروگرام میں ان کی نگاہ نہ پڑنے دی جائے، ان کے کانوں میں آواز نہ اترنے دی جائے جن میں اللہ رب العزت کے احکامات اور فرمانبرداری کا فقدان ہو یا اللہ رب العزت کے احکامات سے انحراف پایا جاتا ہو۔ ایسی چیزوں کو آنکھوں کے سامنے بچوں کے نہ آنے دینا، یہاں تک کہ جب وہ بولنے لگیں ان کو کلمات دینیہ، نماز اور قرآن کریم سکھانا، یہاں تک کہ جب وہ 7 سال کی عمر میں پہنچے تو ان کو نماز کی ترغیب دینا، اور جب ان کو تعلیم نماز ہو جائے تو 10 سال کی عمر سے ان کو پابند کرنا، یہاں تک کہ 15 سال کی عمر میں جب وہ پہنچیں تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت پورے شعور سے کرنا جانتے ہوں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین اگر مال و دولت کے حصول کے لیے اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم سے دور رکھیں اور تعلیمات غیر دینیہ، غیر ہدایت قرآن کریم سے ہٹ کر دیگر تعلیمات میں تو PhD تک کو ضروری سمجھیں، اس لیے کہ اس کا معاوضہ دنیا میں ملتا ہے، تنخواہیں ملتی ہیں، ملازمتیں ملتی ہیں، اور قرآن کریم کی اس تعلیم و تربیت کو نہ ان کے حوالے کریں تو یہ بھی بددیانتی میں شمار، یہ بھی ان کے حقوق کی ادائیگی میں غلطی شمار ہوگی کہ اپنی اولاد کے حقوق میں حق تلفی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت کی سمجھ نصیب فرمائے اور امانت کو اس کے اہل لوگوں کے حوالے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ پہلو ہم تفصیل سے امانت کے پھر آئندہ پروگرامات میں ذکر کریں گے۔ آج یہ جو جزوی گفتگو ہے اس کے معیارات کی روشنی میں ہم ضرور جائزہ لیں کہ ہم اپنے لینے دینے میں کیسے ہیں، ہم اپنے معاملات کرنے میں کیسے ہیں۔ ایک تاجر اپنی تجارت میں لینا دینا جو وعدہ کرتا ہے، جو دوسرے کو کوالٹی بتاتا ہے، جو دوسرے کو ریٹ بتاتا ہے، کیا وہ سچائی کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ کر رہا ہے یا دوسرے کی آنکھوں میں دھول چونک رہا ہے؟ اولادوں، جن کی اولادیں ہیں وہ اولادوں کو کیا تربیت فراہم کر رہے ہیں، اس میں وہ اللہ کی فرمانبرداری کو کیا مقام دیتا ہے، اس بات کا جائزہ لینا۔ جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ اس سیاست میں یہ جائزہ لیں کہ وہ حکومت اور اقتدار کی امانت کس کو دے رہے ہیں، اس کا جائزہ لیں۔ جو لوگ استاذ ہیں، ملازم ہیں، وہ اپنی ملازمت اور اپنی ذمہ داریوں میں جس کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کام کو کیسے ادا کر رہے ہیں، امانت ہے نا، وہ وقت آپ کے پاس امانت ہے، اس کو آپ کیا اسی کام جس کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں کہ نہیں، اور جو کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کے اوپر رشوت یا ایسے معاوضے تو نہیں لے رہے جس کی اجازت شریعت نے آپ کو نہیں دی۔ اس طریقے سے جب اپنے کاموں کا جائزہ لیں گے تو پاکیزگی بھی آتی جائے گی اور معرفت دینی بھی آتی جائے گی، معرفت الہی حاصل ہوگی اور ایمان کی حلاوت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔